وآدم بين الماء والطين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله البشير النذير. آئیے چاروں اور سے پر ہمراہ سے مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم رحمت للعالمین انیس الغنیین طه و یاسین احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس بنا میں حضرت کو سلام پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات جو لوگ باہر سنتیں پڑھ چکے ہیں وہ اندر آ جائیں, آگے جگہ کو کر لیں, آگے آ جائیں. اور سنتوں کے لیے بعد میں ٹائم دیا بھی جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں. ایک مرتبہ اردو شریف پڑھ لیں. مولایا صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی کنت شفاعته لكل هول من الاحوال المقتحم. مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی بن المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. فرماتے ہیں ہم اپنے رب کی اس تقسیم پر راضی ہیں, اور ہر بندے کو اسی جذبے کے ساتھ جینا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی کے ساتھ ہر حال میں راضی رہے. بندے کی بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے, اور اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ جب بندہ رب کی قضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا اسے عطا فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا, ہم اپنے رب کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. علم دین کی دولت مولا علی کو جو ملی ہے وہ تو محتاج تعارف نہیں ہے. آپ نے علماء سے بارہا سنا ہے, حدیث سماعت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو باب العلم قرار دیا. اگرچہ مال کا معاملہ تو یہاں تک کی تھا کہ آپ کے پاس رہنے کا بظاہر مکان بھی نہیں تھا, مگر علم کا معیار اتنا بلند ہے سبحان اللہ. علم کا دروازہ کھلتا ہے تو مولا علی سے کھلتا ہے. اور علم کا اگر کوئی شہر ہے کہ جس سے ہر علم والا فیض اٹھا رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم مقصود کائنات کی ذات ہے. ہمارا تعلق اس باب سے بھی ہے, اس دروازے سے بھی ہے, اور اس شہر سے بھی الحمدللہ. ہم بھی اس پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے, اور جو علم سے واقف نہیں ہوئے اگرچہ ان کو ڈھیروں مال سے نوازا ہے لیکن ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. ہم کو اپنے علم پر اللہ تبارک و تعالی کا اس عطا پر اپنے علم پر شکر گزار ہونا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے. الحمدللہ علم دین
کا معیار بہت بلند ہے. وہ کتاب جو سب کتاب کی اصل ہے، جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی اس علم کی اہمیت جگہ جگہ بتائی گئی. یہ آیت میں نے بھی تلاوت کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور وہ لوگ جو علم سے قریب نہیں ہوئے، نہیں علم حاصل کیا، وہ برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ علم جس کے پاس ہے وہ روشنی میں ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تاریکی میں. روشنی میں آدمی کو معلوم پڑتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کس چیز سے قریب جانا چاہیے اور کس چیز سے دور رہنا چاہیے. یہ روشنی میں پتہ چلتا ہے، تاریکی میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے. علم دین یہ روشنی ہے. یہ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی میراث ہے. انبیاء نے وہ میراث چھوڑی ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جتنا بانٹو گے اتنا بڑھتا جائے گا. مال بانٹنے سے ختم ہو جاتا ہے، مگر علم اور روشن ہوتا جاتا ہے. جو علماء کنجوسی کرتے ہیں علم بانٹنے میں، وہ محدود ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اور جو اپنا علم پھیلاتے رہتے ہیں ان کا بھی علم بڑھ جاتا ہے، وہ بھی وسیع العلم ہو جاتے ہیں. یہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی میراث ہے، انبیاء کی میراث ہے. الحمدللہ ہم علم سے بھی قریب ہیں اور علماء سے بھی قریب ہیں. اگر کسی کے اندر علمی جذبات نہیں ہے تو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے جو حاصل کیا اگر نہیں ہو سکا تو علماء کے دامن سے وابستہ رہیے. علماء کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو وہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. علم کا ایک ذریعہ ہے. نہیں جانتے ہیں تو پوچھ کر کے عمل کیجیے. یہی قرآن ہمیں درس دے رہا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ عالم بننے کی کوشش کرو، لیکن سب تو یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا کاروبار بھی چلنا ہے. اس زندگی کے لیے جو وسائل اور ضروریات ہیں اسے بھی فراہم کرنا ہے. سارے لوگ اس میں نہیں اتر سکتے ہیں، لیکن جو نہیں اتر سکتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن نے راستہ رکھا ہے. کیا راستہ رکھا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھتے رہو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. پوچھ کر کے قدم رکھو، ورنہ تاریکی میں قدم غلط جگہ پڑ جائے گا، سب اکارت ہو جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا، سب ملیامت ہو جائے گا. اور پوچھ کر کے روشنی میں قدم رکھو گے تو آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، ترقی کرتے چلے جاؤ گے. سب کے لیے اللہ نے راستہ رکھا. الحمدللہ ہم لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم علم سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اہل علم یعنی علماء حق سے بھی محبت رکھتے ہیں. علماء حق اس لیے بول رہا ہوں کہ علماء سو تم کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے جو خود بھٹک رہے ہیں. آپ تم کو منزل تک پہنچائیں گے تو علماء حق پہنچائیں گے. تم کو منزل تک پہنچائیں گے تو قاضی گجرات جیسی شخصیت پہنچائے گی، حضور محدث کبیر جیسی ذات پہنچائے گی، حضور قائد ملت جیسی بات تم کو اعلیٰ حضرت تک پہنچائے گی، اور اعلیٰ حضرت عملی تک پہنچائیں گے، وہ غوث اعظم تک پہنچائیں گے، وہ امام علی مقام تک پہنچائیں گے، وہ رسول پاک تک پہنچائیں گے، اور مصطفیٰ علیہ رحمت خدا سے غریب تک. اے حق دامن کے ساتھ تھامے رہنا. ہر سنی صحیح العقیدہ کی ذمہ داری. خود ہر چیز کا فیصلہ مت کریں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں تاش شادی کے بارے میں اگر ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو علماء ہے، کیا جانا ہے. انجینئرنگ کے بارے میں کہیں ہم نے مشورہ دیا تو جس نے انجینئرنگ کیا کہتے ہیں یہ تو علماء ہے، ان کا اس علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا جانا ہے. کہتے ہیں اپنے جگہ پر، اس کا ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب علمی معاملات آتے ہیں تو وہاں کیوں آپ فیصلہ کرتے ہیں؟ وہاں آپ کو کہنا چاہیے یہ علمی مسئلہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں علماء سے رابطہ کرنا چاہیے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں
حدیث کا معنی سمجھنا ہے تو ان کے پاس آنا پڑے گا جنہوں نے اپنی زندگی کو علم کے حاصل کرنے میں کھپا دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو علم کے حاصل کرنے میں لگا دیا، ان سے وہ مسئلہ معلوم کریں۔ یہی حل جو ہے اہل عقل کا کام ہونا چاہیے۔ آج لوگ کسی معاملے میں بھٹک جاتے ہیں، وہ تو علماء ہیں، کہتے رہتے ہیں تو تمہارا ہم دنیا کا علم بھی ہم نہیں جانتے ہیں تو تم ہمارے علم دین کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس لیے یہ غلط فیصلہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ علماء کا معاملہ ہے کون جائے گا، ابھی وہ باریکیاں نکال کر کے کہیں ہمارے خلاف فیصلہ نہ ظاہر کر دیں، چلو ہم لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، جہاں دین کی بات آئے گی، اپنے ایمان کی حفاظت کا سوال ہے، اہل علم سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ جو جس میدان کا ہوتا ہے وہی اس میدان کا جو ہے نشیب و فراز چڑھاؤ اتار سمجھ سکتا ہے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد رسول اللہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بہت دلچسپ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شاید یہ دلوں میں اتر جائے۔ اللہ اکبر، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی شان یہ ہے، بڑے بڑے فقہا مجتہدین، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک جیسے لوگ جتنے فقہا بات میں ہوئے، محدثین بات میں ہوئے، ان کی حیثیت کیا امام اعظم کے سامنے جانتے ہیں؟ ایسے ہی ہے جیسے ایک استاد کے سامنے طالب علموں کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ سارے فقہا امام اعظم کے عیال کی حیثیت رکھتے ہیں، امام اعظم کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ امام اعظم جنہوں نے اجتہاد کا راستہ کھولا ہے، جنہوں نے باقاعدہ علم دین کو مدون کیا ہے، اس کو ابواب میں تقسیم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن و حدیث سے جو مسائل حاصل ہوتے ہیں ان کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نماز کا مسئلہ ہے، نماز کا بیان اٹھاؤ، یہ روزے کا مسئلہ ہے، روزے کا بیان اٹھاؤ، یہ حج کا مسئلہ ہے، حج کا بیان اٹھاؤ، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا بیان اٹھاؤ۔ یہ سب ابواب جو الگ الگ کیے ہیں یہ سب امام اعظم نے کیا ہے، آسانی پیدا کر دی امت کے لیے، فقہا کے لیے، علماء کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اور ہر زمانے میں لوگ الحمدللہ دین کی خدمت میں جذبہ کرنے والے آسانی پیدا کرتے رہے ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان جو حضور محدث کبیر محمد عبد العالی کے والد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اتنی بڑی خدمت کی ہے ہمارے اور آپ کے لیے علم دین کے معاملے میں کہ اس کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں، ایسا ہم پر احسان کیا ہے۔ تو کیا احسان کیا ہے؟ بہار شریعت جیسی کتاب لکھ کر کے ہمارے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ قیامت تک ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے قبر پر، ان کے اعلیٰ اولاد پر رحمت و نور کی اللہ بارش فرمائے۔ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مولویوں کے لیے علم کو آسان کر دیا۔ اب آپ کے ساتھ آسانی کے ساتھ نماز کا بیان بولیے، اب نماز میں سجدوں سے تعلق مسئلہ سجدوں کا بیان اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور سجدے تلاوت سے تعلق ہے سجدے تلاوت کا بیان اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور رکوع سے تعلق ہے رکوع کا بیان اٹھا کر دیکھ لیجیے، سجدے کا تعلق سجدے کا بیان اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ اتنی آسانی پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان علماء کی خدمت کو جو انہوں نے پیش کی ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے فیضان کرم سے بھی ہمارے اندر علم کا جذبہ عطا پیدا فرمائے۔ 20-25 منٹ کی تقریر میں تو کیا ہوگا، بات پہلے کی پھیل جائے گی۔ چلیے وہ واقعہ سن لیجیے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر عید کے لیے جا رہے ہیں، خلیفہ کے بادشاہ کے دو فوجی، خلیفہ کے دو فوجی آپس میں کچھ علمی بحث کر رہے تھے، ایک مسئلے کے تعلق سے بحث کر رہے تھے۔ وہ کانچ کے موزے پر مسا کا مسئلہ، ایک موزہ ہوتا ہے چمڑے کا، وہ پہنا جاتا ہے، عرب دنیا میں بھی پہنا جاتا ہے، یہاں بھی پہنا جاتا ہے، کم لوگ پہنتے ہیں۔ تو جو موزہ چمڑے کا ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، اپنے شرائط کے ساتھ جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے تو اس پر جو ہے مسح جائز ہے۔ اگر طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ آپ نے پہن لیا پیر دھل کر کے، تو اب اگر آپ مقیم ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، اپنے مقام پر ہیں، تو آپ جو ہے 24 گھنٹہ تک
وہ موزہ نہ اتاریں. جب بھی آپ کو وضو کرنا ہو تو آپ جو ہے چہرہ دھو لیں, ہاتھ دھو لیں, سر کا مسا کر لیں, موزہ نہ اتاریں, موزے پر مسا کر لیں. تو کیا آپ کا کام ہو گیا. نماز پڑھے, تلاوت کیجیے, نماز کرائیے. یہ مسا الگ غیر مسا, اس کو مسا الگ بولتے ہیں, موزے پر مسا. تو ادھر تو ذہن سے بات نہیں ہو گئی, وضاحت کا موقع نہیں ہے. تو اسی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی, لیکن یہ چمڑے کے موزے پر نہیں, کانچ کے موزے پر. کانچ کا ہوتا ہے تو شیشہ ہوتا ہے, زمین پر پڑھو تو پھوٹ جائے, اس کا موزہ بنا کر کے پہن ہی نہیں سکتا ہے کوئی. تو اس پر کیا اگر کوئی ابھی مسئلہ ہو, وہ چیز وجود میں نہیں آئی ہے لیکن اس پر تکرار کر رہے ہیں, تو فوجی آپس میں, وہ فوجی اسلامی فوجی تھے, وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے کہ اگر کوئی کانچ کا موزہ بنوائے اور اسے پہنے تو کیا اس پر بھی مسا ہو سکتا ہے. جیسے ایک مسئلہ یہ بتا آپ کو کہ ہم پائتابہ پہنتے ہیں, موزہ بولتے ہیں اپنی فوجی میں, یہ سوتی کا, اون کا پہنتے ہیں نا, تو اس پر نہیں مسا ہو سکتا ہے. تو ایسی کانچ کے بارے میں وہ بحث کر رہے تھے کہ کوئی کانچ کا بنوا دے موزہ تو کیا اس پر مسا ہو سکتا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, ان دو فوجیوں کے بحث کی وجہ سے لوگ اکٹھا ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہیں تکرار ہونے لگے تو آج بھی روڈ پر لوگ اکٹھا ہو جاتے. کیا ہو رہا, لوگ اکٹھا ہو گئے. امام اعظم بھی ادھر سے گزر رہے تھے, تو امام اعظم پٹنہ کی مختص پتہ فرمایا تھا کہ جو ہم ظاہری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں, امام اعظم پر ایسا اللہ کا اور اس کے رسول کا فیضان تھا کہ وہ اس چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. وہ وضو کا ہمارا دھول جو گرتا نا, اسے بھی دیکھ لیتے تھے کہ کون سا گناہ دھلا جا رہا ہے. یہ شان تھی ان کے پاس. تو ان کا کشف بہت بلند تھا. انہوں نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور نور کی بارش ہو رہی ہے وہاں, نور کی بارش اور انوار اتر رہے ہیں. امام اعظم بھی قریب چلے گئے اور اپنا امامہ اتار دیا, امامہ اتار کر کھڑے ہو گئے. یہ دونوں کی بحث پوری ہوگی, بہرحال بحث پوری ہو گئی. اب یہ دونوں فوجی اترے اپنے گھوڑے سے اور امام اعظم کو دیکھا آ کر کے ہاتھ چوما, قدم چوما اور کہا حضور آپ اس حالت میں کھڑے ہیں, سر پہ امامہ بھی نہیں ہے, اس حالت میں آپ کھڑے ہیں. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو شرعی مسئلے پر بحث کر رہے تھے, جو مسئلہ ابھی پیش نہیں آیا ہے, ایک بحث کر رہے تھے, تو اللہ نے اس کی برکت سے تم پر, تمہارے حضرت پر انوار کی بارش کر رہا تھا, تو میں نے صافہ اتار کر کے قریب منحصر کر لیا کہ مجھے بھی اس سے حصے مل جائیں. اب ان لوگوں نے تحقیق چاہیے کہ حضور اب آپ آ گئے تو مسئلے کی تحقیق کا حد کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری بحث تھی موزے کے اوپر. تو امام اعظم نے فرمایا کہ کانچ کے موزے کو پہن کر کے چلا ہی نہیں جا سکتا ہے, لیکن چونکہ ایک علمی بات تھی کہ اگر ہو ایسا تو کیا ہوگا, یہ جو تم بحث کر رہے تھے ایک علمی بات تھی, وہ تو چیز وجود میں نہیں آئے گی, میری تحقیق یہی ہے. لیکن اس بحث کی وجہ سے تم پر اللہ نے وہ فضل فرمایا کہ تمہارے لیے آسمان کا دروازہ کھلا اور انوار کی نازل ہو گئی تھی, جس سے میں بھی فیضیاب ہونے کے لیے امامہ اتار گیا. حدیث میں آیا ہے کہ جو مسئلہ ابھی پیش نہیں آیا اس کا پہلے سے حل کرنا. ہمارے علماء نے اس لیے نہیں کیا تھے کہ آج بہت سی کتابیں پرانی بولتے ہیں, اس دور میں اس چیز کا تصور نہیں تھا, لیکن آج کتاب بولتے ہیں تو آج جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے مسائل بھی 500, 600, 700, 800 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ان میں اس کا حل موجود ہوتا. تو حدیث میں آیا کہ جو مسئلے ابھی پیش نہیں آئے, جو حادثے ابھی پیش نہیں آئے, اس کے تعلق سے بھی بحث کرنا اور اس کو حل کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے اور 70 حج مبرور سے افضل ہے. یہ میں نے اس کتاب میں پڑھی ہے کہ جس کتاب کے مصنف حضرت سید علامہ جعفر جو شاہ عالم کے خاندان سے ہیں, جن کا مزار شریف احمد آباد شریف میں مرجع خلائق ہے, اور یہ وہ عالم دین ہے, یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کی شان جو ہے
वसल्लम का नक्शे पा मौजूद है। आपने भी ज़ियारत की होगी अगर वहाँ गए होंगे, और नहीं किए तो जाइए सरकार शाह आलम का हाजिरी दीजिए और बाहर निकलिए तो साइड में जो एक अलग कुब्बा बना हुआ है, उसमें जो बीच में कब्र है उसके ऊपर जो है नाले पाके रसूल का नक्शा, बल्कि नक्शे पाए रसूल जो है रखा हुआ है, तो हमारे आंखों की ठंडक करता है। बहुत बड़े आदिल थे हुजूर काजी गुजराती के अजदाद में से आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके फैज़ान करम से हमारे वजूद को माला माल, तो इल्म से करीब रहने की जरूरत है। खैर टाइम तो हमारा पूरा हो गया, कुछ और भी याद करना था, चलिए कभी और मौके पर। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात आपको तवज्जो दिलाने की करूँगा। आज हम बड़ा गफलत में सोए हुए हैं, बहुत से मसाइल में हम ना जानने की वजह से गलती करते रहते हैं और हम समझते हैं कि सवाब का काम कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमें इल्म नहीं होता। अगर इल्म हो, बसीरत हो और उलमा से सच्ची हकीकत हो तो उन चीज़ों से हम दूर रहें जिससे हमारे उलमा दूर रहने के लिए कहते हैं, और अगर नहीं कह पा रहे हैं किसी वजह से तो दूर रहते हैं। तो जो हमारे उलमा उससे दूर रहते हैं तो हमको पीछे चलने वाले हमको भी दूर रहना चाहिए। आज कितनी चीजें ऐसी हैं, मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम शरीफ का कितने खुराफात ऐसे हैं जो शरअन नाजायज हैं, हराम हैं, लेकिन मुसलमान ऐसे मौके पर खुशी खुशी उसे करता है कि इल्म ना होने का नतीजा है, इल्म से दूरी का नतीजा है। तो अगर हमने नहीं पढ़ा, हम उलमा से करीब नहीं से हो पाए, तो अपने बच्चों के बारे में ख्याल रखें। स्कूल नहीं छूट सकता है, हम जानते हैं। आज हमारे अंदर जो एक जज्बा बेदार है वो ये है कि दुनिया ही के ताल्लुक से जज्बा बेदार है कि दुनिया में आगे बढ़ जाए। ठीक है, दुनिया में भी हमको बढ़ना आगे, हम मना नहीं करते हैं, मगर दीन को पीछे मत डालिए। दुनिया के इल्म से पहले दीन का इल्म जरूर दीजिए और कुरान शरीफ का सही इल्म दीजिए बच्चों में। आप मदरसा छोड़ सकते हैं लेकिन स्कूल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, स्कूल पकड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, वो भी हमारे लिए एक जरिए माश है। जरिए माश है, उसके अलावा क्या है? कोई दीन की खिदमत का इल्म नहीं है, उसे इल्म दीन में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। इल्म दीन तो वो इल्म है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इल्म, इल्म कुरान और इल्म हदीस जो आपने अता फरमाया है और उससे जो मुताल्लिक है वही इल्म दीन है। बल्कि दुनिया का इल्म लेकर के भी उसी इल्म और उसी दीन की खिदमत करना, यही हमारे उलमा का तरीका रहा है। आला हज़रत बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर किस्म के उलूम में महारत रखते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के मामले में उस इल्म को ना लगा करके क्या है, इल्म की खिदमत में उसे पेश करें। तो अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों के लिए, जैसे आप 10 बजे से स्कूल भेजते हैं तो 8 से लेकर के 10 तक मदरसे में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? अगर आप इसके लिए दरख्वास्त पेश करें हमारे यहाँ हुजूर काजी गुजरात के पास, हमारे पास, यहाँ के उलमा के पास, कि हम बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी इंतज़ाम करने के लिए तैयार हैं। मगरिबात इंतज़ाम है, लेकिन मगरिबात थोड़े से वक्त में सब कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर 10 बजे से स्कूल बचा जाता है तो 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए भेज सकते कि नहीं भेज सकते? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारे यहाँ थोड़ी जगह किल्लत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर काजी गुजरात की बरात दिली है कि मैंने अरीज़ा पेश किया, तो आज हमारे यहाँ जगह की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इंतजाम होगा। अगर आप दरख्वास्त पेश करते हैं कि बच्चे को हमको पढ़ाना है 8 से 10 तक जो है टाइम के अंदर, तो उसके लिए हम क्लास कायम कर देंगे इंशाअल्लाह। और शाम को जो लोग जो सुबह भेजते हैं लड़के को शाम को भेजते हैं, तो अगर शाम को भेजते हैं तो ऐसा टाइम है उनका कि वो 2-3 बजे तक पूरा हो जाता है, तो 2 घंटा शाम को भी दिया जा सकता है। मेरा जिस तरीके से मगरिबात के बच्चे आते हैं भेजिए, इल्म से करीब कीजिए और कुरान शरीफ बच्चों को वहाँ पढ़ाने की कोशिश कीजिए जहाँ सही मखालिफ के साथ कुरान शरीफ को पढ़ाया जाता है। मदरसे में आने से फायदा होगा कि जहाँ कुरान का सही इल्म मिलेगा, इंशाअल्लाह कुछ अकायद की बातें मिलेगी, उलमा का नशिश को बर्खास्त देखेंगे। क्योंकि ये जैसे हमारे कारखाने होते हैं दुनिया के, तो वहाँ जाने आने से भी मालूमात हो जाती है। कोई डॉक्टर नहीं होता, सब डॉक्टर नहीं होते, लेकिन डॉक्टर के पास जो बैठ करके खाली वहाँ जो है बैठ करके पर्ची लिखता है, उसको भी कुछ ना कुछ मालूमात हो जाती है।
تو یہاں آنے جانے سے علم دین کا فیضان ہوگا اور اس نشست و برخاست اس میں بیٹھنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ کا بچہ انجینئر بھی ہو جائے گا تب بھی وہ اپنے اللہ کو اپنے رسول کو نہیں بھولے گا، اور یہی مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر آپ نے علم دین نہیں دیا، دین سے قریب نہیں رکھا اپنے بچوں کو، اور بڑے کالج میں بڑی یونیورسٹی میں چلے گئے اور گمراہوں کے ہاتھ لگ گئے، تو سمجھ لینا آپ کا بچہ بھی ہلاک ہو گیا اور آپ خود اپنے بچوں کے ہلاک ہونے کا سبب بن گئے۔ دنیا برباد ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی۔ دنیا کے چند دن کے چند ٹکے آپ کو کام نہیں دیں گے، آپ کو جو کام آنے والا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا ہے۔ اور علم دین اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر کے سوچ لیجیے، اگر 10-20 سال کے لیے جتنے ادارے جتنے مکاتب چل رہے ہیں وہ سب بند کر دی جائیں تو کوئی جنازہ پڑھانے والا ملے گا؟ کوئی امامت کرنے والا ملے گا؟ کوئی جو ہے آپ کو جو ہے مسئلہ بتانے والا ملے گا؟ یہ سب اداروں کی برکت ہے۔ اداروں کا تعاون بھی ہمیں کرنا چاہیے اور اداروں میں اپنے بچوں کو ٹائم نکال کر کے بھیجنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے اور علم دین کا شرف رکھنا چاہیے۔ اگر ٹائم نہیں ملتا ہے تو جیسے دنیا کی علم کے لیے آپ ٹیوشن کلاس کرتے ہیں، جامع خرچ کرتے ہیں، تو اچھے عالم کے پاس، اچھے حافظ کے پاس کیا 200-400 روپے خرچ کر کے وہ علم نہیں دلا سکتے جس علم سے آپ کی دنیا میں بھی حفاظت ہوتی رہے اور آج آپ میں بھی ذخیرہ بن جائے؟ ہو سکتا ہے اس اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہ سوال کا پہلا ہمارے لیے جمعہ تھا، میں عرض کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کچھ مواد میں بیان کرنا تھا لیکن وقت نہیں رہا۔ وما علینا الا البلاغ، جو حضرات سنت نہیں پڑھے آگے بڑھ کر سنتیں پڑھ لیں، اور اگر کچھ اعلان ہے وہ بھی سماعت کر لیں۔